روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی پاکیزگی اور خدا کے قریب ہونے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد، روزہ ہمیں خدا کے قریب قربت پیدا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جیسے مقدس موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا اور وہ خدا کے حضور رہا، خدا کی قربت میں رہا، اور خدا نے اسے 10 احکام دیے، لیڈرشپ کی طاقت دی، اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترا تو موج اور خدا کا نور اس کے چہرے پر تھا جسے لوگ دیکھ نہ سکے۔ میرے عزیزو، عملی روزہ ہماری نفسیاتی خواہشات کو کمزور کر کے روحانی طاقت بڑھاتا ہے۔ عملی روزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ عملی بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ یسایہ نبی کی مثال یسایہ نبی نے سکھایا۔ اپنے 58 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسایہ 58 کی 6 آیت میں لکھا ہے، تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ یسایہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزے کے دوران ہمیں بھوکھوں کو روٹی کھلانے اور مسکینوں کی مدد کرنی، اور جو ننگے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا جو ہے وہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح عملی روزے کی مثال ہمیں مقدس یرمیہ بھی ملتا ہے۔ یرمیہ 22 باب کی 30 آیت میں یرمیہ کہتا ہے، اور کسی سے بد سلوکی نہ کرو اور مسافر، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو۔ یرمیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یتیموں کی اور مسافروں کی جو ہے وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ عملی روزے کی مثال ہمیں داؤد نبی نظر آتا ہے۔ اس نے روزے کے دوران اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خدا سے بخشش کو مانگی۔ روزے کے عملی پہلو، نمبر 1، روزے کی مدد، دوسروں کی مدد کرنا اور محتاجوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ، حسد اور بغض سے پرہیز کرنا، ہر طرح کی گندگی سے پرہیز کرنا، اپنی زبان اور دل کی اصلاح کرنا تاکہ روزہ صرف ظاہری نہ رہے بلکہ دل اور روح کی تبدیلی بھی لائے۔ روزے کا روحانی مقصد، نمبر 1، دل کی صفائی اور نیک نیتی پیدا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ خدا کی مرضی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ روزہ روحانی سکون ہمیں دیتا ہے۔ روزہ قوت فیصلہ اور صبر میں اضافہ کرنے کی برداشت دیتا ہے۔